تو جو شخص علم حاصل کرے گا مگر تصوف سے کورا رہے گا تو فسق فجور میں مبتلا ہوگا، گناہوں کی دلدل سے اس کا نکلنا بہت مشکل ہوگا، اور جو تصوف کو اپنائے گا لیکن علم کو نظر انداز کر دے گا وہ زندیق ہوگا، گمراہ ہوگا، اور جو ان دونوں کو جمع کرے گا وہ حق کو پالے گا، وہ حق کو پالے گا۔ تو اس بات سے جو بہت اس کی روح جو تصوف کی ہے اس میں ہم سب کو علم دین پہ بھی ماہر ہونا چاہیے اور پھر تصوف میں بھی ماہر ہونا چاہیے۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو راہ حق پالیں گے، حق کو پالیں گے، حق کو پالیں گے۔ اب آتے ہیں ہم خانقاہوں کی طرف کہ خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائی توجہ سے سنیے گا، یہ خانقاہوں میں الحمدللہ آج کل خانقاہوں میں بھی لوگوں کا آنا جانا کافی بڑھ رہا ہے، اور کسی خانقاہ پہ بہت کم لوگ بھی ہیں، کسی خانقاہ پہ مخالفتیں بھی ہیں۔ مخالفت ہو یا تعداد میں کمی ہو یا تعداد میں زیادتی ہو، یہ کسی خانقاہ کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بعض کا بندہ خانقاہ ٹھیک ہوتی ہے، بندہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن مخالفت بہت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک حق پر چلنے والوں کے لیے یہ ایک آزمائش کی شکل ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی چیک کرنے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، چیک کرنا کیا ہے کہ وہاں پر علم ظاہر یعنی علم دین کا ہونا اور اس دین پر عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تصوف والوں کو پرکھنے کے لیے شریعت کے علوم پر دسترس کا ہونا ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے آنے والے کے لیے۔ اور اگر آپ کسی مدرسہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو تصوف کا درس دے رہا ہے تو اس کا تصوف پہ بھی کمال ہونا ضروری ہے اور دین پر بھی کمال ہونا بہت ضروری ہے۔ مدارس میں بھی لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، مساجد میں بھی، اور کبھی کم بھی ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ کسی مسجد میں بہت رش ہوتا ہے، کسی مسجد میں بہت کم رش ہوتا ہے، کسی مسجد میں لوگ اس کی مسجد کی زیبائش دیکھ کر جاتے ہیں۔ کچھ مساجد ایسی ہیں کہ جن کی ابھی تعمیر نو مکمل نہیں ہوئی ہوتی، وہاں لوگوں کا جانا کم ہوتا ہے، وہاں وہ سہولیات میسر نہیں ہوتی، لیکن اللہ ان ایسی مساجد میں ملتا ہے۔ آپ کو یہ صحیح بات بتا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک شخص آیا، میرے پاس اپنی بات بتا رہا ہوں، میرے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے جناب بڑا پریشانیاں جان ہی نہیں چھوڑتی، تکلیفیں جان نہیں چھوڑتی، سارے ہی کام میرے الٹے ہوتے ہیں، سیدھے کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی الٹا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بات سن، ایک ہی حل ہے، بڑا پیارا حل ہے، اگر تو کر لے تو۔ میں نے کہا اپنے علاقے میں دائیں بائیں پرانی سی مسجد دیکھ جو بے بات پڑی ہے، جو بے بات پڑی ہوئی ہے، اس مسجد کو دیکھ جا کے اس کو صاف کر، اس کو صاف کر، نماز کی عادت بنا، مسجد کو صاف ستھرا کر۔ اگر دیکھ وہ مہر لگتی ہے نا، کسی بھی چیز پر سٹیمپ لگاتے ہیں تو سٹیمپ کو اس کے اوپر جو حروف کنند ہوتے ہیں، جب ان حروف کو اگر دیکھا جائے تب وہ الٹے ہوتے ہیں،
لیکن جب سٹیمپ لگاتے ہیں کاغذ پر تو وہ اس کے سٹیمپ کے جو حروف کی جو لکھائی اس کے اوپر ہوتی ہے تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا تو مسجد دیکھ پرانی، اس مسجد میں چلا جا، صاف کر اس کو جا کے، وہاں پر 2 نفل پڑھ، اپنا سر سجدے میں رکھ، اللہ سے روک کے گڑ گڑا۔ جب تیرا سر سجدے میں جائے گا نا، جس طرح مہر کاغذ پہ لگتی ہے تو حروف سیدھی ہو جاتی ہیں، اسی طرح تو اپنا سجدہ مسجد کی زمین پر رکھنا تو تیرے جو الٹے کام ہیں وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ آزما لینا، اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا کچھ معاملہ ہو تو آزما کے چیک کر لیجیے گا۔ یہ عالی شان مساجد کی طرف رخ نہیں کرنا، میں وہاں جانے سے منع نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا۔ جو مساجد ایسی ہوتی ہیں جو بے باد پڑی ہوئی ہیں، آپ ان مساجد میں جاؤ، اس کو صفائی کا تھوڑا سا خیال کرو، صاف کرو، اس کو وضو کرو، اچھی طرح سے وضو کرو، اور وہاں پر 2 نفل پڑھو، نماز پڑھو، نوافل پڑھو، دعا مانگو، دیکھو کیسے کام ہوتا۔ بہرحال یہ تو ایک بات تھی، آئی آپ کو بیچ میں کر دی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ علماء کرام کا واعظ و نصیحت بھی بڑے لوگوں کو راہ راست دکھاتا ہے۔ جمعہ سے پہلے جو بیانات ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کی تبلیغ کے لیے، اب تو یہ رواج بھی تقریباً ختم ہو گیا، جمعہ سے پہلے واعظ و نصیحت کا لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ سوشل میڈیا پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں سوشل میڈیا سے آپ کو تعلیم لینے سے منع کرتا ہوں، کیونکہ وہاں پتہ ہی نہیں ہے کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کیا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بے شمار وہاں پر روایات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر کے آگے چلا رہے ہوتے ہیں، یا کسی اللہ کے ولی کے نام سے منسوب کر کے چلا رہے ہوتے ہیں، یا کسی ائمہ کے نام سے وہ آگے کوئی کال چلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہاں سوشل میڈیا سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو وہاں پر آپ کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو چیک کر سکو کہ واقعی یہ جو بات کر رہا ہے یہ احادیث کے مطابق، قرآن کے مطابق ٹھیک ہے۔ اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے جس سے سن رہے ہو نا اس کو چیک کر کہ وہ شخص تقوی کے لحاظ سے ٹھیک ہے، عمل کے لحاظ سے ٹھیک ہے، دین کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ اگر ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص شریعت کے مطابق چل رہا ہے تو پھر اس کا پچھلا ماضی نہ دیکھو، حال دیکھو، حال اس کا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تک پہنچانے والے راستے کو ڈھونڈنا ہی اصل کام ہے، کہ جہاں سے ہمیں اللہ مل جائے، کہ مجھے اللہ رب العزت، میں نے اپنے رب کو پانا ہے تو رب کو پانے کے لیے اس کا راستہ ڈھونڈنا ہے، علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ علماء سے آپ جب دین سیکھو گے تو شوق بھی پیدا ہوگا، علم کی برکت سے راستہ بھی معلوم ہوگا، لیکن ایک اور مسئلہ ہے، ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یعنی جانتا سب کچھ ہوں، علماء کے پاس جا کر سیکھ لیا، دین سیکھ لیا، دین کا راستہ معلوم ہو گیا۔ بڑے بڑے حافظ بے نمازی بھی دیکھے ہیں ہم لوگوں نے، کیا ان کا حافظوں کو نہیں پتہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے؟ بڑے بڑے حافظ دیکھے ہیں جو اپنی منزل بھول بیٹھے ہیں۔ جانتا سب ہوں، جانتا ہوں بد نگاہی جائز نہیں، اور میرے دل کی بھی چاہت ہے کہ بد نگاہی نہ ہو، لیکن نہیں بچ پاتا۔ یہ ایک بات بڑا المیہ، بڑا سیریس ہے۔ اسی طرح جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، اور چاہتا بھی ہوں کہ نماز پڑھوں، مگر نہیں پڑھ پاتا۔ شوق بھی پیدا ہو گیا، راستہ بھی معلوم ہے، لیکن چل نہیں پاتا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب خانقاہوں کا رخ کیا جائے۔ خانقاہیں اب اس کام کے لیے بنی ہیں، علم لینے کے لیے مدارس ہیں، علم لینے کے لیے مدارس ہیں، علماء کرام ہیں،
آپ نے وہاں سے علم لے لیا، مدرسے سے علم پڑھ لیا، یاد بھی کر لیا، قرآن بھی پڑھ لیا آپ نے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ نیک کام کرنے چاہیے لیکن کرنے کو دل نہیں ہوتا، بد نگاہی نہیں کرنی چاہیے لیکن دل ہی نہیں ہوتا، جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ علماء کے پاس بیٹھنے سے راستہ معلوم ہوتا ہے اور مشائخ کے پاس جانے سے اس راستے کے پر چلنے کا سلیقہ آتا ہے۔ عالم نے راستہ بتایا آپ کو، لیکن آپ کسی شیخ کے پاس گئے تو اس نے آپ کو چلنے کا سلیقہ سکھایا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ میں تشویق ہے، مدارس میں تعلیم ہے اور خانقاہوں میں تکمیل ہے۔ خانقاہوں میں تکمیل ہے۔ اہل خانقاہ اور اہل تبلیغ کے لیے علماء کی مجالس بھی ضروری ہیں۔ جو لوگ خانقاہوں میں آتے جاتے ہیں اور اسی طرح جو دعوت و تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ علماء کے پاس بیٹھا کریں، تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ علم میں اضافہ ہوگا تو دین کے بارے میں غلط فہمی سے حفاظت ہوگی۔ مشائخ میں بھی بعض وہ ہوتے ہیں جو تصوف کے فن میں تو مہارت رکھتے ہیں لیکن علم میں اتنا اونچا درجہ نہیں رکھتے۔ ایسے مشائخ بھی گزرے ہیں جو فن تصوف میں بہت مہارت رکھتے تھے لیکن علم نہیں تھے، عالم نہیں تھے، مطلب علماء میں نہیں تھے۔ اور ایسے علماء بھی ہیں کہ علم میں بہت اونچے مگر فن تصوف سے اتنا تعلق ہی نہیں ہے۔ اور کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علمی مقام بھی بہت اونچا عطا فرمایا اور سلوک میں بھی وہ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ ایسے حضرات کے پاس جانے سے دونوں ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور ایسے حضرات ڈھونڈنے چاہیے۔ اگر ہمارا تعلق ایسی خانقاہ سے ہے جہاں شیخ فن تصوف میں بھی اونچا مقام رکھتا ہے اور علم میں بھی اونچا مقام رکھتا ہے تو ہماری دونوں ضرورتیں خانقاہ میں ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کا تعلق ایسے شیخ سے ہے جو فن تصوف میں تو ماہر ہے لیکن علم میں اونچا درجہ نہیں رکھتا تو اسے پھر توحید مطلب کی وجہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے کسی عالم کے پاس بیٹھنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں نے بعض خانقاہوں والوں کو دیکھا ہے کہ وہ عالم کی طرف رخ ہی نہیں کرتے بلکہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ساڈی اپنی نماز انہاں دی اپنی نماز، بھائی ملاں دی نماز ہو رہے میری نماز ہو، اور اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اب بات یہ ہے کہ یہاں پر لینے کے لیے جو آتا ہے یا آیا جاتا ہے وہ کیا لینے آتا ہے؟ میں ایک واقعہ پڑھا تھا ایک جگہ پہ، ایک بزرگ اپنی طبیعت کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس جب جاتا نا تو مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آ جاتا، مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آ جاتا، ان کی شفقتیں، ان کا پیار دیکھتا تو مجھے وہیں بیٹھے رہنے کو دل کرتا، اور جب تک میں ان کے پاس بیٹھا رہتا میرا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو دل کرتا، کچھ نہ کچھ کرنے کو دل کرتا۔ باہر میرا دل ہی نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھوں، نماز پڑھنی آتی ہے، مجھے پتہ بھی ہے نماز کے سارے معاملات کا، مجھے پتہ بھی ہے، میں علم بھی رکھتا ہوں، لیکن پڑھی نہیں جاتی۔ لیکن جب میں ان کی مجلس میں بیٹھتا، میں جب ان کے پاس جاتا تو میں نماز بھی پڑھتا، نماز پڑھنے کو دل بھی کرتا، دل جمعی سے نماز پڑھتا، اور ان کے چہرے کو تکتا تو مجھے رب یاد آ جاتا، میرا وہاں سے اٹھنے کو دل ہی نہ کرتا۔ اور پھر جب وہ مجھے وہ واضح و نصیحت کرتے تو میرے دل کے اوپر ایسے ہوتا ہے جیسے نقش ہوتا جا رہا۔ حضرت مفتی احمد